الحمدللہ ہر سال ہمارے مخلص نوجوان دوستوں اور ساتھیوں کے زیر اہتمام حضور سیدی و سندی سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اقدس گولڑہ شریف اسلام آباد میں ہے، ان کے عرس مبارک کی مبارک تقریب روحانی محفل کی صورت میں منعقد ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اسی سلسلے کی اس مبارک محفل میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمیع اولیاء و صلحاء بالخصوص ہمارے ممدوح حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے، آپ کی توجہ سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اولیاء اللہ اور صلحاء کا وہ عظیم المرتبت گروہ ہے، یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں کہ جن کے ذکر میں بھی دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ ان کا ذکر سننا بھی سعادت ہے، ان کا ذکر کرنا بھی سعادت ہے، ان کا نام لینا بھی سعادت ہے، اور ان کے تصور میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا یہ بھی یقیناً دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کی علامت ہے۔ حضرت سید مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو کوئی عام فرد نہ سمجھنا، یہ ایک طرف اللہ کی ذات سے واصل ہوتے ہیں اور دوسری طرف مخلوق میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک طرف مخلوق میں شامل ہیں کہ ظاہری جسمانی طور پر یہ عام لوگوں کی طرح ایک عام انسان نظر آتے ہیں، مگر در حقیقت یہ اللہ کی ذات سے واصل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرفان میں، اس کے انوار میں اور اس کے مشاہدہ قدرت میں ہر دم یہ مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا اگر ان کے لب سے تمہارے خیر کے لیے کچھ کلمات نکل جائیں تو وہ خیر تمہارے مقدر اور نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان کے لبھہ اقدس سے تمہارے لیے خیر کے لفظ نہ نکلیں، تمہاری کسی بات کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہو جائے تو پھر بد نصیبی اور شقاوت نصیب میں مقدر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بزرگوں سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ جب علماء کی خدمت میں جاؤ تو زبان سنبھال کر گفتگو کرو، الفاظ جب زبان سے ادا ہو رہے ہوں تو الفاظ کی ادائیگی کا خیال رکھو کہ الفاظ میں ادب ہو، مگر جب اولیاء اللہ کی خدمت میں جاؤ تو لفظ رہے، اپنے دل بھی سنبھال کر بیٹھو کہ دل میں بھی کسی طرح کی بدگمانی اور دل میں بھی کسی قسم کا غلط خیال پیدا نہ ہو۔ حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت یکم رمضان المبارک سن 1275 ہجری میں ہے، یعنی سن عیسوی کو دیکھا جائے تو 1859 عیسوی میں آپ کی ولادت ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ اور آپ کی ولادت کا اس مبارک دن ہونا یہ آپ کی سعادت مندی کی علامت اور نشانی ہے۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں، آپ کو حسنی اور حسینی طور پر سیادت کا شرف حاصل ہے۔ آگے آ جائیں طاہر، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ جو پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو یہاں پنکھے کے نیچے آ جائیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی آپ کے والد محترم کو سیدنا امام حسن سے نسب حاصل ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب سے
سادات کی نسبت حاصل ہے اور وہ سیدہ حسینیہ ہیں، تو یوں والد اور والدہ کی طرف سے آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے علامات ہی سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ چنیدہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں اتنا کم عمر تھا کہ دروازے کے درمیان والی زنجیر تک میرا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، مگر اس کم عمری میں اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کا حال اتنا تھا کہ سخت سردیوں کے موسم میں مجھے گھر میں سکون نہیں ملتا تھا، اور جب رات کو سب سو جاتے تو دل بے قرار ہوتا، دل بے تاب ہوتا، تو میں کرسی رکھ کر دروازے کے درمیان والی زنجیر کھولتا اور دروازہ کھول کر باہر نکل جاتا، تو سخت سردیوں میں سخت ہواؤں کے جھونکے مجھے ایسے محسوس ہوتے کہ جیسے بہار کے موسم کی ٹھنڈی ہوا ہو۔ محبت اور عشق الہی کا قلب اطہر میں حال یہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدت محبت الہی قلب میں یوں اجاگر تھی کہ سخت سردی کی وجہ سے تالابوں کے اوپر برف جم جاتی تو وہ برف ہٹا کر میں اس پانی سے اپنے چہرے کو دھوتا تھا تو مجھے سکون میسر آتا تھا۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اولیاء اللہ میں سے ہیں جو بیک وقت ولی بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ ولایت بھی ایسی کہ آپ اپنے ہم زمانہ اولیاء پر سبقت لے گئے اور آپ کے مثل اور ثانی نہیں ملتا، اور علم بھی ایسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے ظاہری علم سے آراستہ شخص کے سامنے کسی اور کو بات کرنے کی جرت نہیں تھی۔ وہ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی واحد ذات تھی جنہوں نے غلام احمد قادیانی کو للکارا اور اس فتنے کی سرکوبی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے حافظے کی حالت یہ تھی کہ آپ ناظر قرآن پڑھتے تھے قاری صاحب کے پاس، مگر جو ناظرہ پڑھتے وہ بلا ارادہ آپ کو حفظ ہو جاتا، یاد ہو جاتا۔ چنانچہ آپ جب قرآن پاک ناظرہ آپ نے مکمل کیا تو وہ آپ کو غیر ارادی طور پر حفظ ہو چکا تھا۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کے ولایت کی خبریں مشہور ہو چکی تھیں، اور آپ کے خاندان میں یہ علامات بتائی جاتی رہیں اور یہ باتیں چلی آ رہی تھیں کہ ان قریب اس خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص منصب اور رتبہ عطا ہوگا۔ چنانچہ آپ ابتدائی درس نظامی کی کتاب قطر النداء علم النحو کی کتاب ہے، وہ آپ اپنے استاد صاحب جن کا نام عبد الرحمن تھا غالباً، آپ ان کے پاس مولانا غلام محی الدین صاحب ان کے پاس وہ کتاب پڑھتے تھے۔ کتابوں کی کمی قلت ہوا کرتی تھی، کتابیں مسلسل پڑھے جانے کی وجہ سے قابل قرات اور قابل پڑھے جانے کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ بعض صفحات بہت زیادہ نحیف اور کمزور اور ضعیف ہو جاتے تو الفاظ نہیں پڑھے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ کتاب جو آپ کے حصے میں آئی تھی وہ کچھ ایسی ہی حالت میں تھی، اس کا ایک حصہ پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ آپ کے استاد صاحب نے فرمایا کہ کل یہ سبق یاد کر کے آنا۔ آپ نے معذرت پیش کی کہ استاد صاحب جو کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، سبق موجود نہیں ہے، میں اس کو کیسے یاد کروں گا؟ تو آپ کے استاد صاحب نے ناراض ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں کچھ نہیں جانتا، کل مجھے تمہیں یہ سبق سنانا ہے ورنہ سزا ملے گی۔ آپ اس وقت بہت کم عمر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سبق یاد کرنے کے لیے شہر سے باہر کھیت کھیلانوں میں جا کر سبق یاد کرتا تھا۔ چنانچہ حسب عادت میں باہر نکل گیا اور ایک درخت کے نیچے سبق یاد کرنا شروع ہوا، مگر بہت کوشش کے باوجود کتاب کا وہ حصہ کرم خوردہ ہونے کی وجہ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ آخر میں نے سر اٹھایا اور
اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تجھے تو معلوم ہے کہ یہ کیا لکھا ہے، اگرچہ پڑھا نہیں جا رہا مگر تو جانتا ہے، اگر تو مجھے بتا دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ آپ کا یہ جملہ آپ کی کم عمری کی نشاندہی کرتا ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے بتا دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ کہنا تھا کہ وہی درخت جس کے سائے کے نیچے میں بیٹھا تھا، اس درخت کے پتوں میں ایک سبز رنگ ہرے رنگ سے ملتی جلتی عبارت ظاہر ہوئی، لفظ ظاہر ہو گئے، الفاظ ظاہر ہو گئے، اور میں نے فوراً سے وہ یاد کر لی۔ جیسے میں نے یاد کر لی وہ غائب ہو گئی۔ اگلے دن استاد صاحب نے جب پوچھا تو میں نے فوراً سبق سنا دیا۔ استاد صاحب نے کچھ تشویش کا اظہار کیا تو میں نے عرض کی کہ اے استاد محترم، اگر اس کتاب کا لکھنے والا مصنف قبر سے اٹھ کر آ جائے اور کہے کہ یہ ایسے نہیں ہے تو میں اس مصنف کی بات بھی نہیں مانوں گا۔ مجھے اس کی حق ہونے پر، اس کے سچے ہونے پر اس قدر یقین ہے کہ اگر کتاب کو لکھنے والے بھی آ جائیں اور کہیں کہ ایسا نہیں اور ایسا ہے تو میں نہیں مانوں گا، اس لیے کہ مجھے بتانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن آپ نے کچھ ظاہر نہ کیا، آپ نے صرف اتنا جملہ کہا اور کچھ ظاہر نہیں کیا۔ اگلے دن آپ کے استاد صاحب اس کا دوسرا نسخہ دیکھنے کے لیے شہر گئے، راولپنڈی گئے، اور وہاں انہوں نے نسخے کی تصدیق کی کہ جیسے آپ پڑھ رہے تھے بالکل ویسے ہی تھا۔ یہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے قریبی ہونے اور شروع سے منتخب ہونے کی علامات تھیں۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے علم مختلف جگہوں پہ جا کے پڑھا۔ چنانچہ شاہپور ضلع سرگودا کے قریب ایک علاقہ ہے موزہ، پتہ نہیں اب اس کا کیا نام ہو، جو گوڑلہ شریف سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ہے، سرگودا کے قریب۔ آپ وہاں پر اپنے استاد مولانا سلطان محمود صاحب سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ وہاں پہنچے تو اس نواح میں قصیدہ برد شریف کے ایک عامل تھے۔ یہ جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں، ان وظائف کو اگر خشوع کے ساتھ پڑھا جائے اور للہیت کے لیے پڑھا جائے تو اس کی برکتیں بھی ہیں۔ اسی طرح یہ وظائف بعض دفعہ، یہ مبارک وظائف بعض دفعہ مختلف چیزوں کو تابع کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر شخص کی اپنی اپنی چاہت ہوتی ہے، وہ چاہے تو دودھ سے اپنے لیے غذا حاصل کرے اور چاہے تو کچھ اور چیز بنا ڈالے، چاہے تو انگوروں سے غذائیت حاصل کرے اور چاہے تو انگوروں سے شراب بنا ڈالے، مگر چیز اصل حقیقت میں وہ مبارک ہی ہوتی ہے۔ استعمال کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ بہرحال قصیدہ برد شریف کے وہ عامل تھے اور ان کو عملیات کی وجہ سے اس قدر ہیبت حاصل تھی کہ وہ قصیدہ برد شریف کے عامل ہونے کی وجہ سے ایسا کچھ کرتے تھے کہ دوسرا شخص یا تو بیمار ہو جاتا، علیل ہو جاتا، اس طرح وہ غلط طریقے سے بھی اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو لوگ ان سے بہت مرعوب تھے اور لوگوں کے دلوں میں ان کا بڑا رعب تھا۔ ایک دفعہ مسجد میں سبق یاد کر رہے تھے، مسجد میں موجود تھے، انگا کی مسجد میں، اتنے میں وہ عامل آ گئے، سب لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے، مگر آپ چونکہ وظائف میں مشغول تھے تو آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ اس شخص کو تکبر تھا، کہنے لگا او لڑکے، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ پڑھوں قصیدہ؟ آپ نے فرمایا کہ تم قصیدہ پڑھو، میں قصیدے والے کو بلا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اپنی عملیات پر، اپنے عامل ہونے پر گھمنڈ ہے اور تم اس کی وجہ سے مجھے مرعوب کر رہے ہو۔ تم قصیدہ پڑھو، میں قصیدے والے کو بلا لیتا ہوں۔ قصیدہ غوثیہ شریف تھا، قصیدہ بردہ شریف نہیں، قصیدہ غوثیہ شریف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے فرمایا تم تو قصیدہ پڑھو گے، میں قصیدے والے یعنی حضور غوث اعظم کو بلا لیتا ہوں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ وہیں انگا میں جب آپ اقامت گزید تھے اور درس میں شامل تھے،
وہیں کچھ فاصلے پر ایک ویران مسجد تھی جہاں نماز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اور لوگوں میں مشہور تھا کہ اس مسجد میں جنات ہیں اور وہ آسیب زدہ مسجد ہے، اور جب شام ہو جاتی تو اس مسجد کے قریب سے بھی کوئی نہیں گزرتا تھا، مگر سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رات ہو جاتی تو آپ اسی مسجد میں جا کر عبادت کرتے تھے اور سبق یاد کرتے تھے، اور آپ فرماتے کہ ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد جب تک آپ وہاں مقیم رہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ اسی مسجد میں جاتے، اور آپ فرماتے تھے کہ چونکہ کچھ میرے وظائف بلند آواز سے ہوتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ میرے وظیفے کے بلند آواز سے پڑھنے کی وجہ سے کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، اس لیے میں نے اس مسجد کو منتخب کیا ہوا تھا۔ سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہلی دفعہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کا ارادہ یہ تھا کہ آپ اپنی بقایا زندگی وہیں بسر کریں گے اور وہیں رہیں گے۔ آپ نے اس ارادے کا ذکر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا تو انہوں نے مکاشفے سے یہ معلوم کر لیا اور کہا کہ شاہ صاحب آپ دوبارہ ہندوستان تشریف لے جائیں، آپ یہاں رہنے اور اقامت گزین ہونے کا ارادہ ترک کر دیں، اس لیے کہ ہم قریب ہندوستان میں ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے، ایک فتنہ ظاہر ہونے والا ہے، اور اس فتنے کو ختم کرنا آپ کی ذات کے ساتھ متعلق ہے۔ اس فتنے کی سرکوبی اور اس فتنے کا زوال، اس فتنے کی زد سے مسلمانوں کی حفاظت، امت مسلمہ کا تحفظ، وہ آپ کی ذات کے ساتھ متعلق ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیشن گوئی اور یہ مکاشفہ بالکل درست ثابت ہوا جب مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد پھر یہ کہا، اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوں، پھر یہ کہا کہ میں وہی عیسیٰ ہوں، وہی مسیح ہوں، اور پھر آگے چل کر اس نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر حقیقی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اپنے آپ کو نبی کہا۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے حجرے میں عبادت میں مصروف تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عالم ظاہر میں مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مہر علی شاہ، یہ شخص مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ شخص ہماری احادیث کو اپنے من پسند معانی کی کینچی کے ساتھ کتر رہا ہے، ہماری حدیثوں کو غلط مفہوم دے رہا ہے، اور ہماری حدیثوں کا غلط مفہوم لے کر ہماری امت کو، میری امت کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے۔ آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے اس کو للکارا اور پھر اس کے بعد سارے معاملات ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے آخر کار بحث و مباحثہ کے بعد یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں اور میں بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں، جس کی تفسیر سب سے زیادہ اچھی ہوگی اور عربی میں سب سے زیادہ بہتر ہوگی وہ حق پر ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تفسیر کے صحیح ہونے اور اچھا ہونے کا تو جھگڑا ہے ہی نہیں، تفسیر کس کی اچھی ہے اور کس کی اچھی نہیں، عربی کس کو اچھی آتی ہے اور کس کو اچھی نہیں آتی، جھگڑا تو یہ ہے ہی نہیں۔ تمہارا ہمارا جھگڑا تو اس بات پر ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی صفت میں تم درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ آپ کے بعد بھی ذلی نبی یہ نبی آ سکتا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ تفسیر لکھنا تو بہت چھوٹی بات ہے، اگر باہم مقابلہ ہونا چاہیے تو پھر تو یوں ہونا چاہیے کہ قلم اور کاغذ تم بھی رکھ دو اور قلم اور کاغذ میں بھی رکھ دوں، تم قلم کو کہو کہ وہ تفسیر لکھے اور میں کہوں کہ وہ تفسیر لکھے، جس کا قلم اس کے کہنے پر تفسیر لکھنا شروع ہو جائے وہ حق پر ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے انہی دنوں یہ شیخی بیماری
اور یہ شوشہ بھی چھوڑا اور کہا کہ پیر صاحب سے کہہ دو کہ وہ بھی ایک اس اندھے شخص کے لیے جو پیدائشی اندھا ہو، پیدائشی نابینا ہو اور پیدائشی اپاہج ہو، اس کے لیے وہ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں، کس کی دعا سے شفا یاب ہو جائے وہ حق پر ہو۔ ایسے ہی لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے اور اپنی بات لوگوں پر ڈالنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ پیر محر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس کی اس بات کے بارے میں معلوم ہوا تو سید پیر محر شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے غلام موجود ہیں کہ اگر کوئی مردہ ہو اور اس کے لیے وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندگی عطا کر دے۔ بعض مصاحبوں نے آپ سے کہا کہ حضور آپ نے یہ بہت بڑی بات کی، ارشاد فرمایا کہ جانور جب کودتا ہے، جانور یا جو بھی گھریلو پالتو جانور ہوتے ہیں وہ کودتے ہیں تو رسی کے ساتھ، ان کی کھوٹی کے ساتھ رسی بندھی ہوتی ہے اور وہ اس کے زور پر کودتے ہیں۔ ایک مثال ہے عرب پنجابی زبان میں اور سرائکی زبان میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات یوں ہی نہیں کہی، ہمارا تو کسی اور پر بھروسہ تھا، ہمارا تو کسی اور پر بھروسہ تھا، ہم کس قابل ہیں اور کس حیثیت کے ہیں، ہمارا تو سارا بھروسہ کسی اور پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو انسیت اور محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ اویسی سلسلے سے تھے، مطلب یہ ہے کہ ہر دم بارگاہ رسالت میں حاضر رہنے والے اور حضور کی کچہری میں ہر دم حاضر رہنے والے۔ سید پیر محر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت نے باطنی کمالات سے سرفراز فرمایا اور آپ اپنے منسلک، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی ہمیشہ دستگیری فرماتے تھے، ان کی دنیاوی اور دینی پریشانیوں کا حل عطا فرماتے تھے، خواہ آپ جسمانی طور پر دور بھی کیوں نہ ہوتے مگر غیبی مدد پہنچتی تھی۔ سید پیر محر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے جن کا نام حاجی محمد ایوب صاحب، پشاور کے ایک خاندان ہے سیٹھی، تو اس خاندان کے بہت سے لوگ آپ سے مرید تھے، تو وہ اسی خاندان سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایران کے سفر میں تھا اور نیند کے غلبے میں اونگھ رہا تھا، مطلب سو رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں اچانک پیر محر علی شاہ صاحب مجھے نظر آئے اور ارشاد فرمائے کہ گاڑی کو روک دو اور نیچے اتر جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں خواب سے بیدار ہوا، پریشان ہوا، ڈرائیور کو کہا گاڑی روک دو۔ جیسے ہی گاڑی روکی تو چند گز کے فاصلے پر ایک بہت گہرا گڑھا تھا کہ اگر گاڑی تھوڑا مزید چلتی تو گڑھے کے اندر جاتی۔ حضرت قبلہ عالم قدس سرہ کہ ایک معتقد جن کا نام غلام رسول خان صاحب تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بحری جہازوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب میں پیر صاحب تشریف لائے اور فرمائے کہ جب اگلا کولنگ اسٹیشن آئے، یعنی بحری جہاز جب اگلے اسٹیشن پر اترے تو تم اتر جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر صاحب کا حکم تھا، میں اتر گیا اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ جہاز جب وہاں سے روانہ ہوا تو صرف 2 گھنٹے کا سفر ہوا اور اس کے بعد جہاز ڈوب گیا۔ حضرت سید پیر محر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں میں بڑی جاذبیت تھی، آپ جس کے لیے جو دعا فرما دیتے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کو پہنچتی تھی۔ ایک روز عشاء کے بعد آپ سواری سے اتر کر اپنے مہمان خانہ کے صحن میں داخل ہوئے تو وہاں ایک آنکھوں سے معذور مریض شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی پاک پتن شریف جا رہا ہوں، کل پاک پتن شریف کے سفر پر جا رہا ہوں، اب تم واپس وطن چلے جاؤ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر فضل فرمائے گا، تمہیں بینائی مل جائے گی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ عبد القادر ہیں، آپ قادر کے بندے ہیں، خدا کے لیے مجھے بینائی عطا کر دیں۔ آپ نے فرمایا بینائی عطا کرنے والا میں نہیں ہوں، بینائی عطا کرنے والا اللہ ہے، البتہ وہ اپنے مقبول بندوں کے طفیل تکلیفیں دور فرما دیتا ہے۔ اسی اثناء میں آپ تشریف لے گئے
اگلے دن جب وہ شخص اپنے وطن واپس روانہ ہونے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو وہیں اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس طرح کے کئی دیگر واقعات بھی تھے۔ حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک مرید ملک خدا بخش صاحب، وہ کہتے ہیں کہ انگریزی تعلیم اور انگریزوں کے ساتھ مراسم تھی، میرے مراسم تھے، اور انگریزوں کی سرکاری نوکری تھی، لہذا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے بڑی تبدیلی آ گئی، نماز کی پابندی تو بالکل ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اپنے لیے پینے کے لیے پانی منگوایا اور چند گھونٹ تو آپ نے نوش فرمائے اور بقیہ پانی مجھے عطا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پانی وہ پیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر نماز مجھ سے کبھی نہیں چھوٹی۔ اس طرح کے کئی آپ کے بارے میں ہے۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور صلحاء میں سے ہیں۔ ان کا فیض ان کی زندگی میں بھی جاری تھا اور ان کا فیض ان کے پردہ فرما جانے کے بعد اب بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام اولیاء اور صلحاء، بالخصوص سفر المظفر کے مبارک مہینے میں جتنے بزرگان دین کا عرس ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض اور ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ تمام سامعین، تمام مہمانوں کے شکر گزار ہیں مرکز اسلام کی جانب سے، اور بالخصوص مہمان گرامی کے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اب محفل زیادہ نہیں چلے گی، بس مختصر ذکر اذکار ہوگا اور مناجات پڑھی جائے گی اور پھر درود و سلام ہوگا، اور آخر میں نیاز کا بھی اہتمام ہے۔ آپ تشریف فرما رہے ہیں۔